میں آپ تمامی حضرات کو اس چینلوں کے مادھیم سے ایک پیغام آپ تمامی حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آج پوری دنیا کے اندر ایک چرچا ہے، وہ چرچا کیا ہے؟ آج لوگ دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام اس طریقے سے پھیلا کہ مسلمانوں نے لوگوں کا قتل عام کیا۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں، اسلام کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے تو یہ ذہن تجھے کسی نے غلط دیا ہے، یہ پیغام تیرے پاس تک پہنچا ہے تو کسی نے غلط پیغام تیرے پاس تک پہنچایا ہے۔ ابے نادان، اگر ہندوستان کے اندر اسلام اگر آیا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام نے پرورش پائی ہے تو کسی اور چیز سے نہیں، میرے نبی کے اخلاق سے پائی ہے، میرے نبی کے کردار سے پائی ہے۔ اسلام آج دنیا میں اتنی جلدی کیسے پروان چڑھ گیا؟ آج پوری دنیا کے اندر اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام سے عقیدت رکھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے کیسے ہو گئے؟ یاد رکھ، اگر تلوار سے پھیلا ہوتا، اسلام اگر جھوٹا ہوتا، اگر کسی کو زبردستی اگر کلمہ پڑھایا گیا ہوتا تو نہ جانے کب کا مٹ چکا ہوتا۔ مگر قسم خدا کی یہ اسلام کوئی عام اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام وہ ہے جس پہ کربلا کی سرزمین کو، کربلا کی سرزمین کے اندر جس کو میرے امام نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ قسم خدا کی جو وہی قرآن ہے، اس کی عظمت کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے اپنے کنبوں کو قربان کرایا، اسی قرآن مجید کی عزت کو بچانے کے لیے۔ آج آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک پیغام آپ حضرات لے کر کے جائیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسے پھیل گیا، ویسے پھیل گیا، میں کہتا ہوں نادانو، ابھی تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، ابھی تم نے اسلام کی ہسٹری کو دیکھا نہیں، ابھی تم نے اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، اسلام کا صحیح چیپٹر تمہاری ماتھے کی نگاہوں کے نہیں سامنے آیا۔ وہ اس لیے آؤ، میرا نبی تو وہ نبی ہے، میرے نبی کے کوئی پتھر مانتا تو میرا نبی دعائیں دیا کرتا، میرا نبی کے سامنے، میرے نبی کے راستے پر اگر کوئی کانٹے ڈالتا تو مدینے والے مسکرا کر کے چلا کرتے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آؤ، میرا نبی تو وہ ہے، میرے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، غلاموں کو دیا ہے، غلاموں کے ساتھ ساتھ میرے نبی نے اوروں کو عطا کیا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ آؤ، ان چینلوں کے مادھیم سے اسلام کا صحیح چہرہ 2-3 منٹ کے اندر آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں اسلام مارا کوٹی سے پھیل گیا، اسلام دنگے فساد سے پھیل گیا، اسلام پیغام دیتا ہے آتنکوادی کا۔ آج لوگوں کی سازشیں یہ ہے، مگر نہیں میرے دوست، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ تو وہ ہے، اسلام نے اگر پرورش پائی ہے تو میرے نبی کے اخلاق سے پائی ہے، میرے نبی کی سیرت سے پائی ہے۔ آؤ تمہیں بتاتے، میرے نبی کا دور ہے مکے کی سرزمین پر، قسم خدا کی میرے نبی کے آنے سے پہلے مکے کی سرزمین کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا، غلاموں کو لوگ چوراہے پر مارا کرتے، غلاموں کو لوگ چوراہے پر پیٹا کرتے، مگر اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے وہی مدینے کے اندر ہم مسلمانوں کا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرما گئے۔ کون آیا؟ ایک بچہ آتا ہے، ہمارا نہیں تمہارا آتا ہے، ہمارا نہیں، میرے نبی تو ہم غلاموں کو عطا کرتے ہی ہے، مگر بچہ ہمارا نہیں ہے بلکہ بچہ تمہارا ہے۔ آیا، اللہ اکبر، مدینہ جو ہے مکے کی سرزمین پر رہا کرتا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں موجود ہے۔ جب بچے نے اپنی ماں کے بدن پر جب بوسیدہ لباس دیکھا، جب پھٹا ہوا کپڑا دیکھا، ماں سے عرض کرنے لگا، اے ماں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے صحیح چہرے کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنی ماں کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، اے ماں، تیرے بدن پر کپڑا بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے، تیرا بدن چھلکتا ہے، اے ماں مجھے اجازت دے دے تاکہ مکے کی سرزمین پر میں جاؤں، جانے کے بعد کسی سے کوئی کپڑا لے کر کے آ جاؤں، کسی سے کوئی چادر لے کر کے آؤں، تاکہ ماں تو میری ماں اپنے بدن کو ڈھانک سکے، اپنے جو ہے بدن کو جو ہے کسی چادر میں لپیٹ سکے۔ اللہ اکبر، بچے نے کہا، میرے لال جو ہے بچے نے ماں سے کہا، ماں مجھے اجازت دے۔ ماں نے اپنے بچے کو رخصت
رخصت کیا، گیٹ سے باہر نکلا، پہنچ گیا اپنے چاچا کے پاس۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے اے چاچا جان، آپ جو ہے میں آپ کا بھتیجا ہوں، مجھے کوئی کپڑا ایسا دے دے، مجھے کوئی چادر ایسی دے دے تاکہ میری ماں اپنے بدن کو چھپا سکے۔ میری ماں کا بدن چھلکتا ہے تاکہ میری ماں اس جو ہے چادر سے، اس کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھانپ سکے۔ مگر اللہ اکبر، جب چچا کے پاس بھتیجا پہنچا، مکے کی سرزمین کے حالات یہ تھے، چاچا نے کہہ دیا کہ نہیں جا تم میری چوکھٹ سے نکل جا۔ چاچا نے للکار دیا، تاؤ نے للکار دیا، مگر وہی مکے کی سرزمین پر اللہ اکبر پڑوسی کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے میں رشتے میں آپ کا بھتیجا لگتا ہوں، آپ میرے چاچا لگتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میری ماں کا لباس بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے، میری ماں کا لباس بڑا پھس چکا ہے، لہٰذا ایسا کرے کوئی کپڑا دے دے تاکہ میری ماں اپنے بدن کو چھپا سکے، تاکہ میری ماں کا سر ڈھک سکے۔ اللہ اکبر، پڑوسیوں نے للکار دیا، محلے والوں نے دھتکار دیا، مگر اللہ اکبر وہی ننھی سی جان ہے، وہی ننھی سی جان ہے اللہ اکبر جب مکے کی سرزمین پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب 3 دن بچے کو لگاتار مکے کی سرزمین پر گھومتے ہوئے ہو گئے، اللہ اکبر، اس کے بعد بچے نے اپنی ماں سے کہا اے ماں مجھے پتا لگا ہے مکے کی سرزمین پر مسلمانوں کا پیغمبر رہا کرتا ہے، محمد عربی رہا کرتا ہے، آمنہ کا لال رہا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جو جاتا ہے خالی نہیں آتا ہے، اس کے تو اس کے ہیں، وہ اپنوں کو عطا کرتا ہی کرتا ہے مگر غیروں کو بھی عطا کرتا ہے، اس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آؤ اسلام کا پیغام سنو، اسلام کا صحیح چیپٹر آج تمہاری ماتھے کی نگاہوں کے سامنے عمران رضوی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے کہا ماں مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تو اسی پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوا کرتے ہیں، اسی آمنہ کے لال کے پاس جا رہا ہے جس کی سیرت دیکھ کر کے لوگ داخل اسلام ہو جایا کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے میں تجھے اس محمد کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، بیٹے نے کہا ماں مجھے اچھا نہیں لگتا، تیرا بدن چھلکتا ہے، تیرے سر پر کوئی چادر نہیں ہے، ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جاؤں اس سے کوئی چادر لے کر کے آ جاؤں، اس سے کوئی کپڑا لے کر کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا بیٹے جو ہے ذرا میری بات کو سن، تو جانا اس پیغمبر کے پاس، پہلے شرط لگا دینا اور تم مجھ سے وعدہ کر کے جا، جب اس پیغمبر کے پاس تو جائے گا تو کلمے کو نہیں پڑھے گا، اس کے ہاتھ پر جو ہے کلمہ نہیں پڑے گا۔ بچے نے کہا ماں میں تیرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کرتا ہوں میں اس محمد کے پاس جاؤں گا، مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جاؤں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں چادر لے کر کے آؤں گا، میں کپڑا لے کر کے آؤں گا مگر کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آؤ سنو اسلام کا پیغام، آؤ سنو مسلمانوں کی ہسٹری، آؤ دیکھو ان کا ماضی، مسلمانوں کے پیغمبر کی شان دیکھو۔ ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں میں جو کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا نام ہے، جو کہتے ہیں اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ان لوگوں کو آج عمران رضوی شیرگھر کی سرزمین سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے کانوں کو کھولو اور عمران رضوی کے پیغام کو سنو۔ اللہ اکبر، جب بچے نے اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑا کہا ماں میں چاہتا ہوں مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، جب مکے کی سرزمین پر جب بچے نے اپنے مکان سے قدم کو باہر نکالا، نکالنے کے بعد حرم کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے، مدینے والے آقا کے پاس پہنچ گیا، کملی والے آقا کے پاس پہنچ گیا، آمنہ کے لال کے پاس پہنچ گیا۔ کس کے پاس پہنچ گیا؟ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا۔ جب میرے نبی کے پاس پہنچا، پیچھے سے جانے کے بعد کہتا ہے اے حسین و جمیل، اے مہجبی، اے کالی زلفوں والے، اے حسین چہرے والے، اے مسلمانوں کے پیغمبر ذرا اپنے چہرے کو تو گھما، ذرا میری طرف اپنی نظر کرم گھما دے۔ اللہ اکبر، جب میرے نبی نے جب اس بچے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ اکبر مکے کی سرزمین یہ بتاتی ہے جب بچے کی طرف میرے نبی نے دیکھا تو یوں جو ہے میرے نبی نے دیکھا، بچے کی طرف دیکھا، جب بچے نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں محمد آپ کے قریب نہیں آؤں گا، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میری ایک شرط ہے۔ تو میرے نبی نے پتا کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے لال بول تو صحیح، بتا تو کون سی شرط لے کر کے آیا ہے؟ کہا میں تمہاری بات ضرور سنوں گا، اپنی بات بھی کہوں گا مگر تمہارا کلمہ نہیں
نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے بلال تو کلمہ مت پڑھنا بیٹے، تو کلمہ مت پڑھنا، مگر میرے قریب تو آ جا۔ جب مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جب وہ بچہ پہنچا، میرے اور تیرے نبی کے پاس جب وہ بچہ پہنچا، پہنچنے کے بعد قریب آتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بول بیٹے کس لیے آیا ہے؟ آج حالات یہ ہے کوئی کسی جگہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، کوئی کسی چوراہے پر مسلمانوں کو ذلیل کرتا نظر آتا ہے، کوئی کسی چوراہے پر مسلمانوں کی عزت نیلام کرتا نظر آتا ہے۔ آؤ اسلام کیسا امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام کیسی بات تم تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس من سے یہ پیغام لے کر کے جائیے، اسلام کا صحیح چہرہ لے کر کے جائیے۔ جب میرے نبی کے پاس میرا نہیں بلکہ تمہارا بچہ پہنچا، پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے اے مسلمانوں کے پیغمبر میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بھائی کوئی نہیں ہے، میری بہن کوئی نہیں ہے، چچا نے چھوڑ دیا، پڑوسیوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، حالانکہ سب نے چھوڑ دیا، اب سہارا بچا ہے تیری چوکھٹ کا۔ اے محمد عربی اب سہارا بچا ہے تیری چوکھٹ کا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بول بچے آ، بتا کس لیے آیا ہے، کون سا پیغام لے کر کے آیا ہے، کیا ضرورت تجھے میرے پاس تک کھینچ کر کے لے کے آئی ہے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنے کے بعد ساروں قطار روتا ہے، رونے کے بعد کہتا ہے اے مسلمانوں کے پیغمبر بات دراصل یہ ہے میں اپنے چاچا کے پاس اپنی ماں کے کپڑے لینے کے لیے گیا، چاچا نے مجھے دھتکار دیا، پڑوسیوں نے مجھے لٹکار دیا، مگر میں آیا ہوں آپ کی چوکھٹ پر، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جس چوکھٹ سے ہر کسی کو نوازا جاتا ہے، اپنا ہوتا ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے، غیر آتا ہے وہ بھی آپ کی چوکھٹ سے خالی نہیں جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا بتا بچے چاہتا کیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ کہا میری ماں کا لباس بڑا بوسیدہ ہے، میری ماں کا لباس جو ہے اتنا بوسیدہ ہے، میری ماں کا بدن چھلکتا ہے، لہذا کوئی کپڑا دے دیا جائے، کوئی چادر دے دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ لوگوں سنو امن کا پیغام۔ آج لوگ کہتے ہیں آتنکواد کا نام اسلام ہے، آج دیکھو اپنی آنکھوں کو کھولو، بچہ کس کا ہے؟ میرا نہیں بچہ تیرا ہے، بیٹی کس کی ہے؟ میری نہیں بلکہ تیری ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا بیٹے کیا چادر کی ضرورت ہے؟ بچے نے کہا ہاں مسلمانوں کے پیغمبر چادر کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو میرے نبی نے وہی کملی والی چادر جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے کاندھے سے اتاری، اتارنے کے بعد میرے نبی نے طے کی، طے کرنے کے بعد میرے نبی نے اس بچے کے ہاتھ پر رکھی، رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا جا بیٹے چلے جا اور جا کر کے اپنی ماں کے سر پر رکھ دینا۔ اللہ اکبر، جب بچے نے قدم آگے بڑھائے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے میرے نبی کا دیدار کرتا ہے، دوسرا قدم آگے بڑھاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتا ہے، ایک قدم آگے بڑھایا کے پیچھے مڑ کر کے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ جب بچہ چلتے چلتے جب اپنے مکان پر پہنچا، پہنچنے کے بعد اپنی ماں کو پکارا، ماں نے کہا بیٹے آ گیا؟ کہا ہاں ماں آ گیا، یقیناً میں آ گیا۔ اور اس محمد نے بلکہ چادر نہیں دی ہے بلکہ بہت کچھ نصیحتیں کری ہیں۔ اللہ اکبر، جب بچہ دروازے کے اندر داخل ہوا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا محمد کا کلمہ تو پڑھ کے نہیں آیا؟ کہا نہیں ماں، جانے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ محمد میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، آئیے اس منچ سے پیغام لے کر کے جائیے، اسلام کہتے کس کو ہے، اسلام نام کس کا ہے، اسلام اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ آؤ لوگو، تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کا نام ہے، تم کہتے ہو، اور حالات تمہارے یہ ہے کہ آج مسلمان تمہارے سامنے آ جائے تم دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالات تمہارے یہ ہے۔ بلکہ قسم خدا کی مسلمان کا پیغام کیا ہے، نبی کے مسلمانوں کا پیغمبر پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے چادر دی اور چادر دینے کے بعد فرمایا بیٹا جب جب ضرورت پڑے میرے دروازے پر آ جانا، اللہ رب العزت نے یہ دروازہ تم جیسے غریبوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب بچہ اپنے گھر میں داخل ہوا ماں سے کہنے لگا ماں اس پیغمبر نے اپنی مزمل والی چادر دی ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنے جملے کو بولا، بولنے کے بعد اس کی ماں وہیں بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو پکڑتی ہے اور لوگوں میں یہ پیغام دیتی ہے اے لوگوں آج تم کہتے ہو، آج سنو بات تو میری سننے کی کوشش کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آتنکواد کا نام اسلام ہے۔ جب اس ماں نے جب میرے نبی کی مزمل والی چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ایک اعلان کرنے لگی اے لوگوں یاد رکھو آج سے میں داخل اسلام ہوتی ہوں، وہ اس لیے کہ جو ہے مسلمانوں کے پیغمبر جب اپنی مزمل والی چادر اتار کر دے سکتا ہے تو گنہگار امت کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل بھی کر سکتا ہے۔
سکتا ہے. یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا پیغام ہے. یاد رکھو میرے نبی نے غیر تو غیر سے اپنے تو اپنے میرے نبی نے غیروں کو عطا فرمایا ہے. یہ ہے اسلام کا جو ہے پیغام. یہ ہے اسلام. اسلام امن کا نام ہے. اسلام اچھائی کا نام ہے. اسلام اچھے راستے کا نام ہے. اللہ کو تو سمجھیے, اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. اسلام کا گزارش کرتا ہوں, اسلام کو جو صحیح چہرہ جو اسلام کا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیے گا. جب تم لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ رکھو گے تو یقیناً مجھے امید ہے یقیناً لوگ صحیح پہچاننے کی کوشش کریں گے. اسلام کوئی آتنکواد کا نام نہیں بلکہ نبی کی سچی غلامی کا نام اسلام ہے. یقیناً اب میں چاہتا ہوں, ابھی مجھے اعلان ہوا تھا حضور عدنان میاں صاحب قبلہ کچھ ہی لمحات کے اندر ابھی آمد ہونے والی ہے. آپ حضرات بالکل نگریہ آ چکے ہیں حضرت, تو آپ حضرات بالکل مکمل رہیے گا. اس پردرشن کو بڑا کامیاب بنانا ہے. یہاں آپ بیٹھے ہیں کسی نیتا ہیتا کے لیے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اپنے حق کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت کو جو شخص پالا نیلام کر رہا ہے, جو شخص قرآن مجید کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے خلاف ہم اور آپ بیٹھے ہیں. تو آئیے میرے بھائی تشریف لاتے ہیں, استقبال کریں اور ایک اعلان سماعت کیجئے. جب حضور عدنان میاں صاحب قبلہ تشریف لائیں تو آپ حضرات بالکل شور شرابہ نہ کریں, بالکل اپنی جگہ بیٹھے رہیں تاکہ حضرت منچ پر آئیں اور اپنے پیغام کو آپ تمامی حضرات تک اچھی طریقے سے پہنچا سکے. کیونکہ حضرت کو اتنا فرصت نہیں ہے. یہ علماء کرام آج پورے ہندوستان کے اندر جو ہے جا کر کے پردرشنوں کو کامیاب بنا رہے ہیں. حافظ رضوان صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں. آئیے میں چاہتا ہوں استقبال کر لیں اور بالکل بتائیے کہ ہم سب نبی کے غلام بیٹھے ہیں, نبی کے وفادار بیٹھے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کرے. ہر شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ بتائے کہ ہم سب یہاں اپنے نبی کے غلام بیٹھے ہیں. اور غلام نبی کا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا, قرآن کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں, گردن چاہیے تو آ کر کے لے سکتے ہو, مگر قرآن کی عظمت پر اگر انگلی اٹھانے کی کوشش کری تو یہ ہم مسلمان قوم مل کر کے تمہاری انگلی تو کاٹ سکتے ہیں مگر قرآن کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر. بالکل کچھ لوگ ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھائیے, پیغام دیجئے. نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت, تحفظ قرآن کانفرنس, سرزمین شیرگڑھ, مسلمانان شیرگڑھ, علماء اہل سنت, ہندوستان, ہمارا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ.